الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والشح فإنما هلك من كان قبلكم بالشح۔ اور اس ہفتے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کا ذکر ہوگا جس میں آپ نے اپنی امت کو کچھ کاموں سے بچنے کی تاکید کی ہے تاکہ ہم لوگ ان کاموں سے اجتناب کر کے دنیا آخرت میں عزت مرتبہ اور مقام کو حاصل کر سکیں۔ جو میں نے حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے کی ایک بہت بڑی خرابی جو ہے اس کی طرف ہماری رہنمائی کر رہے ہیں تاکہ اس خرابی سے ہم بچ سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایاکم والشح، کہ اپنے آپ کو شح سے بچاؤ۔ یہ شح کیا ہے؟ اس کا معنی کبھی بخیلی کیا جاتا ہے اور کبھی اس کا معنی لالچ کیا جاتا ہے۔ تو بھائیو، یہ جو بخیلی ہے جب ہم اس میں مبالغہ پیدا کرنا چاہیں تو اس وقت لفظ شح استعمال ہوتا ہے۔ شح لفظ جو ہے اس کے ساتھ بخیلی میں کسی چیز کو روکنا ہوتا ہے، اور شح کے اندر بخیلی کے ساتھ ساتھ آدمی حریص بھی ہوتا ہے کہ مزید اس کا طالب ہوتا ہے، تو اس لیے شح کا معنی کر دیا جاتا ہے لالچ۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ لالچ بری بلا، یہ ہمارے ہاں ضرب المثل مشہور ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم سے پہلے جو لوگ تھے اسی لالچ کی وجہ سے ہلاک ہو گئے تھے۔ اور اس میں آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزید فرماتے ہیں، فرمایا امرہم بالبخل فبخلوا۔ یہ شح جو ہے، یہ جو لالچ ہے، اس نے لوگوں کو بخیلی کا حکم دیا، لوگ بخیل ہو گئے۔ اب بخیلی جو ہے وہ مال کو خرچ نہ کرنا، جہاں حق ہے وہاں مال کو خرچ نہ کرنا، یہ بخیلی میں شامل ہے۔ جیسا کہ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں اور انہوں نے کہا کہ انا ابا سفیان رجل شحیح، اللہ کے رسول ابو سفیان جو ہے وہ ایک لالچی بخیل کہ ایسا آدمی جو کہ اپنے اہل و عیال پہ بھی خرچ نہیں کرتا۔ تو اللہ کے رسول، کیا میں اس کی اجازت کے بغیر اتنا لے سکتی ہوں جتنا میرے گھر میرے بچوں کو کفایت کرے؟ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اسی طرح ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخیل کا ذکر کیا ہے، یعنی مال کا بخیل تو آپ جانتے ہی ہیں۔ فرمایا والبخیل الذی من ذکرت عندہ ولم یصلی، فرمایا وہ آدمی بھی انتہائی درجے یعنی کامل بخیل ہے جو آدمی جس کے پاس میرا نام لیا جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جائے، اور وہ آدمی درود نہ پڑے۔ کہ وہ نبی جو شفیق ہے، رحیم ہے، جس نے آپ کی دنیا کو بھی سنوار دیا ہے، جس نے آپ کی آخرت کو بھی سنوار دیا ہے، اور آپ سے صرف اس ایک چھوٹا سا کام کہ آپ چند لفظ جو نبی کے اوپر کو درود جو آپ نے بھیجنا ہے وہ بھی آپ نہیں پڑھ سکتے، فرمایا اس سے بڑا بخیل اور کون ہو سکتا ہے؟ تو لہذا یہ جو شح ہے، یہ جو لالچ ہے، اس نے اس کو بخیلی کا حکم دیا، لوگ بخیل ہو گئے۔ فرمایا وَأَمَرَهُمْ بِالْقَطِيعَةِ فَقَطَعُوا،
انہوں یہ جو لالچ تھا اس نے لوگوں کو آرڈر دیا، لوگوں کو کہا کہ آپ رشتہ داری کا کوئی خیال نہ کریں، آپ کو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کو اس آدمی کے ساتھ قطع تعلقی کرنے میں فائدہ ہے۔ تو فرمایا اس آدمی نے قطع تعلقی کر لی۔ فرمایا وَأَمَرَهُمْ بِالْفُجُورِ، اس بخیلی نے ان کو فسق و فجور، دوسرے جو امور ہیں، جو گناہ والے کام ہیں، اس کا حکم دیا، بس وہ فجروا، وہ آدمی فسق و فجور میں شامل ہو گیا۔ تو لہذا یہ جو شحہ ہے، یہ جو لالچ ہے، یہ آدمی کو برباد کر دیتا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں آدمی کو انتہا تک لے جاتا ہے۔ تو بخیل جو لفظ ہے، جب اس میں مبالغہ پیدا کرنا ہو، جب اس میں کسی چیز پہ زور دینا ہو، تو عربی میں لفظ شحہ استعمال کیا جاتا ہے، اور قرآن مجید میں ڈگری عطا کی ہے۔ فرمایا وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ جو آدمی اپنے نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا تو وہ آدمی تو کامیاب ہو گیا۔ تو لہذا کامیابی کے پیچھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چیز بتلا رہے ہیں وہ ہے لالچ نہ کرنا۔ نیکی کے کاموں میں لالچ کرنا چاہیے، اور برائی کے جو کام ہیں، جو ایسے کام کہ آدمی کو اپنی ذات پہ وہ آدمی ترجیح دے رہا ہو، اس سے آدمی کو اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ یہ آیت جس تناظر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے، اس میں پہلے مہاجرین انصار کا ذکر ہے کہ انصار لوگ جو ہیں وہ اپنے اوپر لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ سب سے بڑی جو بری بات ہے وہ لالچ ہوتا ہے۔ لالچ انسان کو نیکی کرنے سے روک دیتا ہے۔ انسان جو ہے وہ اپنے لالچ کے پیچھے چل کے اپنی بسا اوقات دنیا کو تباہ کر لیتا ہے، اور بسا اوقات اپنی آخرت کو بھی تباہ و برباد کر لیتا ہے۔ تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے، اور آپ نے فرمایا ایاکم والشحہ، اپنے آپ کو یہ لالچ سے بچاؤ، کیونکہ انما ہلک من کان قبلکم بالشح، تو اس سے پہلے جو لوگ تھے وہ اسی لالچ کی بنا پہ وہ ہلاک ہو گئے تھے۔ لہذا تم یہ بیماری اپنے اندر نہ آنے دینا، تاکہ تم بھی ہلاکت کی طرف نہ جاؤ، ہلاکت سے بچ سکو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شحہ سے بچنے، لالچ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔